اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج الحمدللہ پروگرام نمبر 90 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ آل عمران آیات 47 تا 49 کا. ان آیات کی تلاوت کے ذریعے قاری سلمان صاحب نے الحمدللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی موجود اسٹوڈیوز میں قرآن اکیڈمی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے پروگرام میں باقاعدہ آتے ہیں ماشاءاللہ. آئیے خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. علماء کبھی اس قرآن کریم سے سیر نہ ہو سکیں گے. جامع ترمذی کی روایت ہے. سیر ہونے کا مطلب کوئی کہے کہ جی میں نے قرآن پڑھ لیا، میں نے قرآن سمجھ لیا، بس دس از انف. کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا. علماء کبھی اس سے سیر نہ ہو سکیں گے. یہ قرآن حکیم کی عظمتیں ہیں. قیامت تک اس کی علم و حکمت کے نکات سامنے آتے چلے جائیں گے، لیکن کبھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ میں قرآن سمجھ چکا ہوں، بلکہ
ایک آیت کے بارے میں دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ میں اس کا حق ادا کر چکا ہوں سمجھنے کے اعتبار سے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علماء کبھی اس قرآن کریم سے سیر نہ ہو سکیں گے۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 47 تا 49، 47 سے 49 کا۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، مریم بولی اے میرے رب کیسے ہوگا میرے ہاں بچہ، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بس اتنا ہی کہتا ہے اسے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سکھائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ وہ کہیں گے یقیناً میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بے شک میں تمہارے لیے بناتا ہوں گارے سے ایک پرندے کی سی صورت، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے، اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو اور کوڑ کے مریض کو، اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردہ کو اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو رکھ کر آتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیات 47 سے 49 کا۔ اب آئیے پروگرام کی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں۔ فارمیٹ تو اب آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا الحمدللہ، اسی فارمیٹ پہ چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے سب سے پہلے ربط آیات کو جانتے ہیں، گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا آپس کا تعلق ربط آیات کے ذیل میں۔ پہلی بات لکھی ہے گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر تھا، اللہ کے خاص کلمے سے بغیر والد بی بی مریم سلام علیہا کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ، ٹھیک ہے۔ گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر تھا، اب ان کے معجزات کا بیان ہے۔ وہ تھی معجزانہ ولادت، اب ہے ان کے معجزات کا بیان، جس کا تذکرہ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ناظرین کرام ربط آیات کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں، جن باتوں پر گفتگو رہے گی ان کا مختصر جائزہ۔ تعارف میں پہلی بات درج کی گئی ہے، بیٹے کی بشارت سن کر حضرت مریم کا اظہار تعجب، حیرت ہونے لگی، بغیر والد نکاح ہی نہیں ہوا میرا، تو کیسے اولاد ہو جائے گی میرے ہاں، اس کا انہوں نے اظہار کیا، تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات تعارف میں لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، کلمہ کن سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ جو چاہے کرے، بس وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ تیسری اور آخری بات تعارف میں لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علوم شریعت اور معجزات عطا فرمائے، شریعت کا علم بھی عطا ہوا اور حسی معجزات، حسی جنہیں محسوس کیا جا سکے چھو کر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علوم شریعت اور معجزات عطا فرمائے۔ ناظرین کرام ربط آیات اور تعارف کے بعد چلتے ہیں آیات کی تجزیے کی طرف۔ سورہ آل عمران آیات 47 اور 49 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 47 حضرت مریم کا بیٹے کی ولادت کی بشارت پر اظہار تعجب۔ آیت نمبر 48 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات و انجیل کا علم عطا کیے جانے کا ذکر، تورات اور انجیل دونوں کا علم عطا کیے جانے کا ذکر، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اس کو آگے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے۔ آخری آیت آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران آیت 49 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات کا بیان۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں آیات کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 47 کا مطالعہ کریں گے۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 47 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، مریم بولی اے میرے رب کیسے ہوگا میرے ہاں بچہ، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بس اتنا ہی کہتا ہے اسے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔
ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 47 کا۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے فرشتوں کی طرف سے حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت پر ان کا اظہار تعجب۔ پچھلے پروگرام میں بات کی تھی نا کہ فرشتے پیغام لے کر آ سکتے ہیں اور ضروری کہ ہر مرتبہ وحی کا معاملہ ہو، بلکہ کوئی بات دل میں ڈال دینا، پہنچا دینا، غیر نبی کو بھی فرشتے اس کے لیے معمور کیے جاتے تھے اللہ کی طرف سے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی، آپ کا ہی صحیح سوال بھی تھا، ٹھیک ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، اگلی بات لکھی ہے تشریح میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان جو چاہے کر سکتا ہے۔ بی بی مریم کو تعجب کس بات پر ہو رہا ہے؟ نکاح تو میرا ہوا نہیں، اولاد کیسے ہوگی؟ پھر مزید پریشانی کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے اگر میرے اولاد پیدا ہو جائے؟ تو پہلی بات تو اللہ نے یہ فرما دی ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تسلی بھی دے دی تھی، یہ دنیا میں بھی عزت والے ہوں گے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور آخرت میں بھی عزت والے ہوں گے۔ یاد آ رہی ہے بات؟ آپ لوگ ماشاءاللہ پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو ناظرین کرام وہ تسلی پہلے آ چکی ہے، اور تعجب جو آیا ہے اب اس پر اللہ اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرما رہا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ جب کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ آگے لکھا ہے تشریح میں، خلق کا لفظ ان واقعات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ظاہری اسباب کے بغیر رونما ہوتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سمجھیں گے۔ خلق کا لفظ ان واقعات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ظاہری اسباب کے بغیر رونما ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ آل عمران میں ابتداءً حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تھا۔ ناظرین کرام آپ کو بھی یاد ہوگا زکریا علیہ السلام انتہائی بوڑھے تھے اور ان کی اہلیہ بانجھ تھیں کہ اولاد پیدا نہیں ہو سکتی تھی ظاہری اسباب کے تحت، لیکن وہاں خلق کا لفظ نہیں آیا تھا۔ یہاں یخلقو کا لفظ ہے نا، یخلق ما یشاء، وہاں یفعل کا لفظ ہے، جیسے اللہ چاہے کرتا ہے، فعل کا لفظ تھا، یہاں خلق کا لفظ ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہاں بہرحال کچھ ظاہری سبب تو ہے نا کہ زکریا علیہ السلام شوہر ہیں اور ان کی اہلیہ موجود ہیں، شوہر اور بیوی کا ملاپ، اور اس کے نتیجے میں کچھ ظاہری سبب موجود ہے، گو کہ بڑھاپا ہے، کچھ ظاہری سبب موجود ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کیا ہے؟ بی بی مریم سلام علیہا موجود ہیں، اور بی بی مریم تو کنواری ہیں، ان کا تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ تو یہاں بالکل عام اسباب سے بالا تر ہو کر بیٹے کی ولادت ہو رہی بی بی مریم کے ہاں سلام علیہا۔ تو یفعلو کا لفظ نہیں آیا بلکہ یخلقو کا لفظ آیا، خلق کا لفظ آیا۔ خلق کے لفظ کی اہمیت کیا ہے؟ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، خلق کا لفظ ان واقعات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ظاہری اسباب کے بغیر رونما ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک علمی سی بات تھی، لیکن ناظرین کرام آپ بھی نوٹ کیجئے، رب العالمین کا کلام ہے، کوئی لفظ اضافی نہیں، کوئی لفظ کم نہیں، کوئی لفظ بلا وجہ استعمال نہیں ہوا۔ ہر جگہ کسی لفظ کے استعمال کے پیچھے حکمت ہے، اور کامل حکمت رب العالمین کے پاس ہے، اور یہ اللہ کا کلام حکمتوں بھرا کلام ہے۔ اللہ یہ حکمتیں ان کا کچھ حصہ ہمیں مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے لکھا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا بیان۔ یہ نقطہ تو پہلے بھی بیان ہوتا رہا، لیکن یہاں کیوں درج کیا گیا؟ پھر ذہن میں لے کر آئیے، نجران کے علاقے سے لوگ آئے ہوئے عیسائی ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر پیدا ہونے کو یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ خدا بن گئے، معاذ اللہ، یہ خدا کا بیٹا قرار دے دیا، معاذ اللہ۔ اللہ فرما رہے کہ نہیں، اللہ تو مسبب الاسباب ہے نا، اسباب سے بالا تر ہو کر بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ اسباب کے پابند بندے ہیں، رب العالمین تو اسباب کا پابند نہیں ہے۔ اسی لیے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آیا، وہ بھی ایک موزانہ شان کے ساتھ ہے، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موزانہ پیدائش کا تذکرہ آیا ہے۔ آخر میں لکھا ہے نصارہ کے باطل عقائد کا رد، کہ موزانہ طور پر پیدائش ہوئی تو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہو، بھائی نہیں، غلط بات ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آدم علیہ السلام کے نہ والد نہ والدہ، تو کیا ان کو بھی خدا بنا دیں گے؟ استغفر اللہ، قطعاً نہیں۔ وہ اللہ ہی تھا اور اللہ ہی ہے جس نے آدم کو بغیر والدین کے پیدا کیا، جس نے انتہائی بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام کے یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور جس نے بی بی مریم کے ہاں جو کہ کنواری ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اہتمام فرما دیا۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ نصارہ کے باطل عقائد کا رد بھی ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورہ آل عمران آیت نمبر 48 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ مختصر آیت لیکن باتیں کئی ایک ہیں جو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 48 میں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 48، آئیے اس کا ترجمہ کریں۔ اور اللہ سکھائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت
یعنی تورات اور انجیل. اس میں کچھ باتیں وضاحت طلب ہے. تشریح شروع کرتے ہیں. تشریح میں سب سے پہلی بات لکھی ہے, نوٹ کیجئے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل کا علم دیا گیا. اب یہ بات عجیب لگ رہی ہے نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل کا علم دیا گیا. ناظرین کرام توجہ فرمائیے گا, ابھی یہ جو پریشانی ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ اطمینان میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. توجہ سے اگلے نکات کو دیکھیے. تورات میں شریعت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی. تورات میں کیا تھی؟ شریعت, ڈوز اینڈ ڈونٹس, اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے, کن باتوں سے روکتا ہے. یہ احکامات کا مجموعہ تو تورات میں عطا کیا گیا تھا. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اور موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہی بنی اسرائیل امت بنے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہی بنی اسرائیل امت بنے, شریعت عطا ہو گئی جو بعد میں بھی چلتی رہے گی. اگلا نقطہ لکھا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شریعت پر عمل کرانے کے لیے مامور کیے گئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شریعت پر عمل کرانے کے لیے مامور کیے گئے تھے. وہ شریعت اولاً کس کو دی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو. تو ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا, موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بنی اسرائیل امت بھی بنے, شریعت وہی چلی آ رہی, انبیاء مختلف آتے رہے اور بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے, نوٹ کیجئے گا, بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اسی شریعت پر عمل کرانے پر مامور کیے گئے تھے جو شریعت موسیٰ علیہ السلام کو تورات میں عطا کی گئی تھی. یہی بات بائبل میں بھی ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ملتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا میں قانون کو یعنی شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں, نہ, میں تو شریعت پر عمل درآمد کرانے کے لیے آیا ہوں. یہ بائبل میں, یہ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ آج بھی موجود ہیں. آگے لکھا ہے, انجیل میں حکمت بھری باتیں, مواعظ اور دعائیں موجود ہیں. انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی, اس میں کیا کچھ ہے؟ حکمت بھری باتیں اور حکمت, دانائی, وزڈم اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے. بڑے خوبصورت مواعظ یعنی خطبات, سرمنز عیسیٰ علیہ السلام کے, اور بہت پیاری دعائیں, اللہ کی حمد و ثنا پر مبنی دعائیں ہیں جو انجیل میں ہمیں ملتی ہیں. تو تورات تو چلی آ رہی تھی, تبدیلی ہوئی ہے اس میں, یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں آئے گا, لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں شریعت تو دی گئی تھی تورات میں ہی, اسی شریعت کی تجدید, اگر بگاڑ آ گیا تو تجدید کریں گے اور صحیح تعلیم اللہ رب العالمین کے احکامات کی صورت میں لوگوں کے سامنے رکھیں گے. کون؟ اب عیسیٰ علیہ السلام. اور انجیل میں کیا کچھ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ ہیں, ان کے سرمنز ہیں, ان کی دعائیں ہیں, حکمت بھری باتیں موجود ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا, ایک اور بات, ترجمہ ہم نے یہ کیا تھا, اور اللہ سکھائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل. اس کو بھی سمجھ لیں. ناظرین توجہ کیجئے گا, کتاب احکام کے مجموعے کو کہتے ہیں اور احکامات تھے تورات میں, اور انجیل میں حکمت بھری باتیں ہیں تو حکمت سے مراد انجیل. تو ہم نے ترجمہ کیا کیا, اللہ سکھائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل. کتاب کیا ہے؟ تورات, اور حکمت کس میں ہے؟ انجیل میں ہے. اس لیے ہم نے یہ ترجمہ کیا تھا, آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا امید ہے. ایک اور اہم بات, ایک اور قیمتی بات, انجیل کے ایک معنی بشارت کے بھی ہیں. انجیل کے ایک معنی بشارت کے بھی ہیں, اور اس میں بڑی خوبصورت بات ہے جو آخری نقطہ ہے اس تشریح میں. لکھا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارات سنائی. بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں, گڈ نیوز کو کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارات سنائی. تو انجیل کے ایک معنی بشارت کے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارات انجیل میں تھیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کیوں سنائی؟ کہ جب وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان پر ایمان لے آنا. اور قرآن حکیم میں سورہ صف ہے 28 پارے میں, اس میں احمد کا لفظ آیا جو عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. سورہ صف میں لفظ احمد آتا ہے, آئندہ کسی موقع پر تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام الحمدللہ سورہ آل عمران آیات 47 اور 48 کا مطالعہ مکمل ہوا. اگلی آیت میں تفصیل زیادہ ہے, اس پر ضرور گفتگو ہوگی, مگر ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 47 اور 49 کا. بریک سے پہلے آیت نمبر 48 پر بات مکمل ہو گئی تھی. ایک اہم نقطہ اور میں چاہوں گا کہ ہمارے سامنے رہے. آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں. تورات اور انجیل کی بات ہوئی تھی, حکمت کی اور شریعت کی بات ہو گئی تھی,
لیکن اہم بات ایک اور یہ ہے کہ تمام انبیاء کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گزشتہ تعلیمات کی تصدیق کرتے تھے. تورات ہی کی تعلیم آگے بڑھا رہے, پچھلی شریعت جو موسیٰ علیہ السلام عطا کر گئے تورات کے ذریعے وہی آگے بڑھا رہے ہیں. تو ہر پیغمبر ایک ہی پیغام بنیادی طور پر لے کر آئے اور پچھلے انبیاء کی ہر پیغمبر نے تصدیق بھی کی ہے. چنانچہ لکھا ہے کہ تمام انبیاء کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گزشتہ تعلیمات کی تصدیق کرتے تھے. ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے آخری آیت, آیت نمبر 49 سورہ آل عمران, آیت 49 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. آیت طویل ہے اور اس میں نکات بھی کچھ زیادہ ہوں گے تشریح کے اعتبار سے انشاءاللہ. رب العالمین نے ارشاد فرمایا, آل عمران آیت 49, وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 49 ہے. آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا, اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف, وہ کہیں گے یقیناً میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے, بے شک میں تمہارے لیے بناتا ہوں گارے سے ایک پرندے کی سی صورت, پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے, اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو اور کوڑ کے مریض کو, اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردہ کو اللہ کے حکم سے, اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو رکھ کر آتے ہو اپنے گھروں میں, بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو. ناظرین کرام طویل آیت ہے, آل عمران آیت 49. اب آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی بات تشریح میں درج کی گئی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. یہ جملہ آپ کو بہت سادہ لگ رہا ہوگا لیکن نوٹ کیجئے, ناظرین کرام توجہ کیجئے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت صرف بنی اسرائیل کی طرف تھی, ساری انسانیت کے لیے نہیں. سینٹ پال تھا عیسیٰ علیہ السلام کے 3 صدیوں بعد, اس نے عیسائیت کو مشنری مذہب بنایا کہ ہر جگہ جا کے اس کی تعلیم دو. ورنہ بک آف میتھیو, متی کی انجیل میں یہ بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں آج کہ کسی عورت نے جو کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھی درخواست کی عیسیٰ علیہ السلام سے مجھے کچھ وعظ و نصیحت فرمائیے, تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا, انگلش میں اسے کہا, ترجمہ یوں کیجئے کہ I have been sent for the lost sheep of the Israel. میں اسرائیل, یہ کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام. میں اسرائیل کے گھرانے کی گم شدہ بھیڑوں کی تلاش کے لیے بھیجا گیا ہوں, میں ان کو تلاش کر رہا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت بنی اسرائیل کی طرف ہے, اس سے باہر نہیں. اور نوٹ کیجئے گا, گوسپل آف برناباس یا انجیل برناباس یا دیگر اناجیل میں, انجیل کی جمع اناجیل میں یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا he would come and he would be the mercy for all the worlds. جب وہ آئے گا وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہوگا. کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ قرآن بھی کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام فرماتے he would be the most admired one, وہ ہوگا جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے گی. عربی میں کون سا لفظ ذہن میں آتا ہے؟ محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی بائبل میں آج موجود ہے. اور بریک سے پہلے ذکر ہوا تھا سورہ صف کا, تو عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ احمد ہی استعمال کیا. نبی پاک علیہ السلام کی بشارت کے لیے لفظ احمد سورہ صف میں آتا ہے. اور انگلش میں کہیں گے تو the most admired one, جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اور جو بائبل کے گریک ٹرانسلیشنز ہیں یا گریک ورژن ہے, اس میں فارقلید کا لفظ آتا ہے جس کا ترجمہ وہی ہے جو عربی میں محمد اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمام تفاصیل ہمارے مفسرین نے بائبل کے حوالوں سے نقل فرما دی ہے, مطالعہ کرنا چاہیے. تو تشریح میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا. اسی لیے بریک سے پہلے میں نے کہا تھا بنی اسرائیل کے آخری رسول کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. انسانیت کے آخری رسول کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگلی بات لکھی ہے تشریح میں
ہر دور میں انبیاء کو اس دور سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزات عطا کیے گئے. جس جس دور میں جس علم یا فن کا چرچا ہوتا یا جس علم یا فن کو سب سے بڑی بات سمجھا جاتا اس سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزات عطا ہوتے تاکہ لوگوں کے لیے حق اور باطل میں تمیز کر دینا آسان ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری بڑے زوروں پر تھی تو اس جیسے نہیں اس سے مطابقت رکھتے ہوئے وہ شکلیں بدل دیا کرتے تھے نا جادو کے زور پر. تو موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا, سنا ہے نا واقعہ, اژدہے کی شکل وہ اختیار کر لیا کرتا تھا. تو اس دور میں جادوگری کا زور تھا, اس سے مطابقت رکھتی ہوئی شے دی گئی. جادوگروں کو پتہ چل گیا, مشہور واقعہ ہے نا, کہ یہ ڈھکوسلیں جو ہم پیش کرتے ہیں, لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا وہ کچھ اور ہی شے ہے, اور جھک گئے, سجدہ کر گئے اور اللہ رب العالمین کو معبود برحق مان گئے جادوگر. ناظرین مشہور واقعہ ہے. تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, لکھا ہے کہ ہر دور میں انبیاء کو اس دور سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزات عطا کیے گئے تاکہ لوگوں کے لیے حق قبول کرنا اور حق و باطل میں فرق کر دینا آسان ہو سکے. ان معجزات کو آیت سے تعبیر کیا گیا ہے. ان معجزات کے لیے لفظ کون سے استعمال ہوا؟ آیت کا. آئیے پڑھتے ہیں آگے. آیت کے معنی ہے کھلی نشانی جس کا انکار ناممکن ہو. آیت کے معنی کھلی نشانی جس کا انکار ناممکن ہو. جیسے ابھی آپ کو مثال دی گئی جادوگروں کے حوالے سے کہ ان کے سامنے تو بات واضح ہو گئی, ہم جو پیش کرتے ہیں جادوگروں نے جان لیا وہ تو ڈھکوسلا ہے, وہ تو چیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے, نظر بندی ہو جاتی ہے. لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا وہ چیٹنگ نہیں ہے, وہ کچھ اور ہی حقیقت ہے, اس کا انکار ان کے لیے ممکن نہ رہا. تو ان معجزات کے لیے ان معجزات کو آیت سے تعبیر کیا گیا ہے. آیت کے معنی کھلی نشانی جس کا انکار ناممکن ہو. ناظرین کرام اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات کا ذکر ہے. کتنے؟ 5. ان میں سے 4 عملی معجزات ہیں, نظر آ رہے ہیں, اور ایک علمی معجزہ ہے. ٹھیک ہے, کل کتنے؟ 5. آئیے پہلے 4 کا جائزہ لیں. 4 عملی معجزات. نمبر 1, مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر اس میں پھونک مار کر زندہ کر دیا کرتے, مگر کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. باذن اللہ کے الفاظ بار بار آئے. ٹھیک ہے. دوسرا معجزہ, مادر ذات اندھے کو بینا کر دیتے, یعنی جو پیدائشی طور پر نابینا ہو اس کو بینائی عطا کر دیا کرتے تھے. خود سے کرتے تھے؟ اللہ کے حکم سے. ہاں, ظاہر معجزہ ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر, مگر ہوتا ہے کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. تیسرا معجزہ, کوڑی کو تندرست کر دیتے تھے. کوڑ کے مریض ہوتے نا, ان کو تندرست کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے. اور چوتھا عملی معجزہ, مردہ کو از سر نو زندہ کر دیتے, مردے کو زندہ کر کے دکھا دیتے. ٹھیک ہے. اس میں بھی ایک حکمت ہے, میں عرض کروں گا مزید انشاءاللہ تعالی. یہ 4 کتنے ہوئے؟ یہ کتنے معجزات ہوئے؟ 4. کون کون سے؟ مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا, زندہ کر دیا. پھر مادہ ذات اندھے کو شفا دے دینا, بینا کر دینا. کوڑ کے مریض کو تندرست کر دینا اللہ کے حکم سے, اور مردہ کو زندہ کر دینا اللہ کے حکم سے. یہ 4 عملی معجزات ہیں. 5واں لکھا ہے آگے, علمی معجزہ, وہ غیب کی خبریں دیتے, بتاتے تم کیا کھا کر آ رہے ہو اور کیا اپنے گھروں میں چھوڑ کر آ رہے ہو. یہ غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اسی لیے آخر میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ یہ سب کام بِإِذْنِ اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے. ظاہر میں انبیاء کے ہاتھوں ہوتا اور حقیقت میں اللہ کے حکم سے ہوتا. ہاں, یہ معجزات انبیاء کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں. دوبارہ ریپیٹ کر دوں ناظرین کرام, یہ معجزات انبیاء کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں, کھلی نشانی جن کا انکار ممکن نہیں. ہاں کوئی ہٹ دھرمی پر ہی اتر آئے تو بات الگ ہے, ورنہ اللہ کھول کر بالکل واضح کر دیتا ہے, جیسے کہ جادوگروں والے واقعے کا حوالہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 مرتبہ دیا گیا ہے. ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا مطالعہ مکمل ہوا ہے. چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا سوالات پوچھنا چاہ رہے ہیں. آئیے جی, پہلا سوال کس کا ہے؟ جی حارث صاحب کا ہے. یہ میرا سوال ہے معجزے کے متعلق کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 5 معجزات دیے گئے, تو ان کی حکمت اور مقاصد کیا ہیں ان کے یا سارے ہی معجزات کے بارے میں؟ سارے معجزات کے بارے میں. ہاں ماشاءاللہ, یہ اچھا سوال ہے. ایک تو یہ ہم نے بات سمجھی کہ لوگوں کے لیے حق اور باطل میں فرق کر دینا آسان ہو جائے. اچھا, معجزے کا مفہوم بھی سمجھ لیتے ہیں. معجزہ وہ جو بندے کو عاجز کر دے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو بندے کو عاجز کر دے. وہی بات جس کا انکار اس کے لیے ممکن
نہ ہو، بالکل عاجز ہو جائے نا، جیسے جادوگروں کا واقعہ تفسیرہ، جیسے کہ جادوگروں کے واقعے کا حوالہ کئی مرتبہ بھی دیا گیا ہے۔ معجزات اللہ نے پیغمبروں کو کیوں عطا فرمائے؟ تاکہ ان کے ہاتھوں سے انہونی سی بات دیکھیں لوگ، جو کہ عام طور پر کرنا ممکن نہ ہو، ذرا مشکل ہے خرق عادت، جو عادت کے برعکس ہو، اللہ وہ ظاہر فرماتا ہے انبیاء کے ذریعے۔ اور اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ آپ نے مقصد اور حکمت پوچھی نا، کہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ کوئی غیر معمولی طاقت ہے کہ جس نے ان کو مقرر کیا، کس کو؟ انبیاء کو۔ کوئی غیر معمولی قدرت کا حامل جس کو ہم اللہ رب العالمین کہتے ہیں، یہ ان کی طرف سے مقرر کیے گئے، کیونکہ پیغمبر خود نہیں کہتے کہ ہم یہ کر سکتے، پیغمبر بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ اور وہ ایک ایسا عمل، یہ کام ہوتا ہے جو لوگوں کو عاجز کر دیتا ہے، اور یوں لوگوں کو اللہ رب العالمین کو ماننا آسان ہو سکتا ہے، بشرطے کہ کوئی ہٹ دھرمی پر اتر نہ آئے۔ تو موضع کا مفہوم وہ شے جو عاجز کر دے، اور موضع پیغمبروں کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہوا کرتا ہے، اور مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد اللہ رب العالمین پر لوگ ایمان لائیں، حق لوگوں کے سامنے واضح ہو، اور وہ اس کو قبول کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کر لیں۔ بات واضح؟ جی احمد، اگلا سوال کیا آپ کے پاس؟ سر تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، تو وضاحت کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کتنے عرصے کا ڈیفرنس تھا؟ اچھا، ماشاءاللہ، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس سے ہمیں سورۃ البقرہ کے کچھ مضامین یاد آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بات تو میں نے کہی تھی کہ بنی اسرائیل امت کب بنے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جب ان کو شریعت عطا ہوئی، تورات عطا ہوئی، تو اس وقت کہیے کہ بنی اسرائیل کے آغاز پر کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کے آخری رسول کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ماشاءاللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آغاز میں موسیٰ علیہ السلام اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال یہ کہ درمیان میں وقفہ کتنا ہے؟ تقریباً 1400 برس کا فرق ہے۔ کتنا؟ 1400 برس کا فرق ہے، 14 صدیاں ہیں۔ اور ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا البقرہ کا جب ہم مطالعہ کر رہے تھے تو 14 صدیاں مسلسل نبوت کا سلسلہ ان میں جاری رہا۔ تورات، زبور، انجیل جیسی کتابیں ان کو عطا ہوئیں، ہزاروں انبیاء ان کے درمیان آئے، بڑی بڑی بادشاہت، جناب طالوت کی بادشاہت، وہ واقعہ بھی ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، یہ صدیوں پر پھیلا ہوا سلسلہ ہے۔ لیکن البقرہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جب بگاڑ پر آئے، کتاب فراموش کی، دین کا کام چھوڑ دیا، پیغمبروں کا ساتھ نہیں دیا، تو اللہ نے ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی تھی۔ تو اصلا سوال کا جواب کیا بنا؟ کتنا فرق ہے؟ 14 صدیوں کا۔ لیکن 14 صدیوں مستقل اللہ کے پیغمبر، کتابیں وغیرہ آتی رہی ان کے ہاں۔ جی سہیب، آپ کا سوال کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جو بیماروں کو شفا دینے کا معجزے کا ذکر آیا ہے، اس کے پیچھے کوئی خاص پس منظر ہے کیا؟ ہاں، بیماروں کو شفا دینے میں، مادرزاد اندھے کو بینا کر دینا اور کوڑ کے مریض کو صحت مند کر دینا۔ تو سوال یہ آ رہا ہے ناظرین کرام کہ اس کے پیچھے کوئی خاص پس منظر ہے؟ ایک بات تو ہم کر چکے کہ ہر دور میں اللہ نے جو معجزات پیغمبروں کو عطا فرمائے، وہ اس دور کی وہ شے جو کلائمیکس سمجھی جاتی تھی، جس کو بہت بڑی بات سمجھا جاتا تھا، کوئی فن، کوئی علم، اسی سے مطابقت رکھتا ہوا اسی سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزات اللہ عطا فرماتا رہا تاکہ لوگوں کے لیے قبول کرنا آسان ہو۔ اب سوال ہے کہ جو خاص طور پر یہ بیماروں کو تندرستی دینے والا پہلو تھا اللہ کے حکم سے، اس کا کوئی خاص پس منظر ہے؟ ہاں، اس زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا۔ طب، آج کل تو میڈیکل سائنس، میڈیسن وغیرہ کہا کرتے ہیں، تو طب کا بڑا چرچا تھا، لوگ طبیب ہوتے تھے، حکیم ہوتے تھے، نہ جانے کیا کچھ تھا۔ تو لوگ جو طب کے جاننے والے ہوتے تھے ان کو سب سے بڑا فن والا سمجھتے تھے۔ جیسے جب ہم عرب کے معاشرے کی بات کریں تو وہاں شاعری کو سب سے بڑا فن سمجھا جاتا تھا، صحیح ہے؟ عرب کے معاشرے کی بات کریں تو وہاں شاعری کو سب سے بڑا فن سمجھا جاتا تھا۔ اس دور کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو طب کو بہت بڑی شے سمجھا جاتا تھا، اور اس کے لوگ بڑے قائل تھے، اور جس کے پاس طب کا فن ہوتا اس کو بڑی عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے۔ تو رب العالمین نے اس نوعیت کے معجزات بھی اس نوعیت کے معجزات بھی عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے کہ جب وہ یہ کام کریں گے اللہ کے حکم سے تو لوگوں کو ڈیفرینشیٹ کرنا اور سمجھنا کہ جن کو ہم بہت اونچا سمجھتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ جو کچھ ہے اس کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور لوگ عاجز ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کر لیں۔ ہاں، آج سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ آج قرآن حکیم سب سے بڑا معجزہ ہے۔
پچھلے انبیاء رسول چلے گئے، ان کے معجزات ان کے ساتھ ختم ہو گئے، چلے گئے، مگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن حکیم کا معجزہ ہمیں عطا کر گئے۔ کسی اور موقع پر الگ سے بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر۔ ناظرین کرام الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ یقیناً مجھ سمیت ہم سب کو سوالات سے بھی کچھ سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ پروگرام کے آخری لمحات ہوتے ہیں اور مختصر چند سیگمنٹس آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ۔ آج بھی ایک اہم بات ہے، دیکھیے گا، سورہ بنی اسرائیل کا ایک اور نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا ایک اور نام سورۃ الاسراء بھی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں ہے، اور واقع معراج ہے نا، اس میں اسراء کا لفظ بھی آتا ہے، اسراء لفظ قرآن نے استعمال کیا، تو اس نسبت سے سورہ بنی اسرائیل کا ایک اور نام کیا ہے؟ سورۃ الاسراء۔ ناظرین کرام اگلا سیگمنٹ ہے حاصل مطالعہ کا۔ جن باتوں پر ہم نے گفتگو کی ان کا ایک مختصر جائزہ آخر میں۔ آئیے حاصل مطالعہ کا مطالعہ کرتے۔ سب سے پہلا نقطہ ہے حاصل مطالعہ میں، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب اور ہر شے پر قادر ہے۔ مسبب الاسباب، اسباب میں تاثیر پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، تو وہ مسبب الاسباب اور ہر شے پر قادر ہے۔ ذکر آ چکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ضمن میں۔ دوسری بات حاصل مطالعہ کے طور پر لکھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ جملہ سادہ تھا لیکن حقیقت کیا تھی؟ سارے انسانوں کے آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی تعلیم یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے باہر عیسائیت کی دعوت نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کی دعوت نہ دی جائے۔ آخری بات حاصل مطالعہ میں لکھی ہے، معجزات پیغمبروں کی رسالت کا ثبوت بھی ہوتے ہیں، اور جس پہ تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بیان بھی کر دی۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور جائزے کا سیگمنٹ۔ جائزے میں جائزہ لینا ہوتا ہے، اندر جھانک کر مجھے بھی اور آپ کو بھی آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا سوال لکھا ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو مسبب الاسباب سمجھتے ہیں؟ سادہ سا جملہ ہے لیکن حقیقت میں بہت گہرا جملہ ہے نا؟ بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، 6 ڈاکٹر دکھا دیے، بچے کی طبیعت صحیح نہیں ہوئی، 6 ڈاکٹر دکھا دیے، بچے کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی۔ کسی نے 7ویں کا پتہ دیا، 2 دن میں بچہ ٹھیک ہو گیا، او ہو جی کیا ڈاکٹر ہے، 2 دن میں میرا بیٹا کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کہاں گیا؟ اللہ بحث سے باہر ہے۔ سیٹ سے بنا کر رکھوں گا تو چلتا رہے گا، اللہ کہاں چلے گیا بھائی؟ تو ہم اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں یا مسبب الاسباب پر نگاہ رکھتے ہیں؟ غور کیجئے، مجھے بھی اللہ توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے غور کرنے کی۔ اگلا سوال جائزے میں، کیا ہم قرآن کریم کو زندہ و جاوید معجزہ سمجھتے ہیں؟ اشارہ کیا تھا نا ڈسکشن کے دوران، سوالات کے جوابات کے دوران، تفصیل سے پھر کبھی بات کریں گے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کہہ گئے تھے، قرآن چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان۔ دوسری حدیث میں سنت کا ذکر بھی آتا ہے، قرآن چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، اگر تھامے رہو گے لن تہلکوا ولن تضلوا ابدا، نہ کبھی ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوگے۔ آخری سوال جائزے کے اعتبار سے، کیا ہم ختم نبوت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں؟ یہ سوال کیوں رکھا گیا؟ اب ساری انسانیت کے لیے رسول کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو تشریف لے گئے دنیا سے، پیغام کون پہنچائے گا؟ ہم پہنچائیں گے، ہمارا فرض ہے۔ سورہ آل عمران میں آئندہ یہ مباحث آئیں گے، آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 110 میں تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام آخری 2 باتیں، گزشتہ سوال کا جواب نوٹ کر لیجئے۔ پچھلی نشست میں سوال رکھا گیا تھا، وہ کون سی آیت ہے جس میں مردوں اور عورتوں کی 10 عمدہ صفات کا علیحدہ علیحدہ ذکر آیا ہے؟ 10 صفات علیحدہ علیحدہ۔ ہنٹ دی گئی تھی سورۃ الاحزاب کی، درست جواب ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35۔ طویل آیت ہے، پڑھنے کا موقع نہیں ہے، لیکن ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اس انداز سے مسلمان مردوں کا ذکر الگ 10 صفات کا اور عورتوں کا ذکر الگ 10 صفات کے اعتبار سے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ بہت سخت ہے یہ آیت، تلاش کیجئے گا۔ ہنٹ کے طور پر سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ میں تلاش کیجئے، اگلے پروگرام میں اس کا جواب اور کچھ وضاحت بھی پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ کو خوش رکھے اور آپ کے علم اور عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے کلام سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما